السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، ربنا زدنا علما وحلما وفہما والحقنا بالصالحین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ معزز حاضرین، آج جن ایام میں ہم اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، ان ایام کے بارے میں ابھی 2-3 دن پہلے تفصیل سے آپ کے سامنے میں نے کچھ باتیں رکھی تھیں۔ یہ وہ ایام ہیں جن کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام۔ آپ نے فرمایا ان دنوں میں جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں ان سے اس قدر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، پسند آتے ہیں اللہ کو وہ کام، جتنا دوسرے ایام میں نہیں آتے۔ یعنی وہی نیک کام آپ دوسرے ایام میں کریں، اللہ کو پسند آئیں گے، لیکن جس قدر محبوب، جس قدر زیادہ پسندیدہ ان ایام میں ہوتے ہیں، ان دنوں میں ہوتے ہیں۔ راتوں سے مراد لیا گیا ہے، ولیال العشر جو ہے ماہ مبارک کی آخری عشرے کی راتیں، ان راتوں میں کیے گئے اعمال اور ذی الحجہ کے ان دنوں میں کیے گئے اعمال، جو بھی آپ نیک کام ان میں کرتے ہیں وہ بہت زیادہ پسند آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو انہی ایام میں ہم اور آپ سانسیں لے رہے ہیں۔ کچھ مختصر سی گفتگو آج ہم کریں گے اسی تعلق سے کہ اس مہینے میں یا ان ایام میں جو ایک عظیم کام آپ کرتے ہیں وہ ہے قربانی۔ یہ قربانی کیا ہے؟ یہ ان کی یاد میں آپ اور ہم کرتے ہیں، اس کا ہمارے ذہن میں مستحضر رہنا انتہائی ضروری ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں، جب ہی جا کر ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، یا کچھ لوگوں کے نزدیک وہ حدیث تو ہے نہیں لیکن اثر ہو سکتا ہے، یعنی کسی صحابی کا قول ہو سکتا ہے: المتعبد بلا فقہ کالحمار فی الطاعون۔ ایسا عبادت کرنے والا جسے معلوم ہی نہ ہو کہ میں یہ کیوں کرتا ہوں، بغیر سوچے سمجھے عبادت کرنے والا ایسا ہے گویا چکی چلانے والا گدھا، گویا ایسا گدھا جس سے چکی چلانے کا کام لیا جا رہا ہو۔ لہذا پہلی بات یہ ہوتی ہے جس عبادت کے لیے ہم کرنے والے بنے اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ معلومات بھی حاصل ہوں یہ کیا ہے۔ تو بہرحال مختصراً یہ کہ آج سے 4000 سال قبل، 4000 سال پہلے کی یہ بات ہے
نمرود ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا بیبیلونیا کا، جس کو آج آپ عراق کہتے ہیں، اور اسی عراق، ملک عراق میں ایک شہر تھا جس کا نام اور تھا، وہاں پیدا ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ نمرود کون تھا؟ یہ نمرود بن کنعان بن سام بن نوح ان کا پردادا لگتا تھا، حضرت نوح علیہ السلام ان کا پردادا تھا۔ نمرود کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی جو بادشاہت تھی، جو بڑے بادشاہ 4 گزرے ہیں جن کی زیادہ وسیع سلطنت تھی، کہا جاتا ہے پوری دنیا پہ جن کی حکومت تھی وہ 4 تھے، 2 تھے مسلمان اور 2 تھے غیر مسلم۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند، جو بھی نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اور دوسرے حضرت ذوالقرنین، یہ 2 ایمان والے تھے، اور 2 یہی ایک نمرود اور ایک بخت نصر، یہ 2 غیر ایمان والے تھے، یعنی بڑی سلطنت کے مالک تھے۔ نمرود بھی ان میں تھا۔ یہ صرف یہ کہ خود یہ بت پرست تھا، بلکہ یہ اپنی پرستش بھی کرواتا تھا۔ اس وقت اس ملک میں صرف بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، بتوں کی بھی ہوتی تھی، ستاروں کی، سیاروں کی، سورج کی، چاند کی، مختلف چیزوں کی پرستش ہوا کرتی تھی اس وقت میں، اس زمانے میں۔ تو اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت آزر کے گھر میں پیدا ہوئے۔ حضرت نکل گیا مجھے، ان کے والد تھے یہ۔ اس میں کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں یہ ان کے چچا تھے، لیکن درست یہی ہے کہ ان کے والد تھے۔ صرف ایک محقق یا ایک شخص کی یہ تحقیق ہے کہ ان کے والد نہیں تھے، یہ چچا تھے، وہ تھے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی، بڑے عظیم مفکر، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ان کی تحقیق درست نہیں، کیونکہ باقی بے شمار علماء جو ہیں وہ اس بات کے قائل نہیں، وہ مانتے ہیں کہ بار بار قرآن پاک میں ابا کا لفظ آیا ہے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، بار بار ابا کے الفاظ آئے ہیں، تو غیر ضروری طور اس کی یہ تعویل کرنا کہ نہیں یہ چچا تھے، چچا کو بھی ابا کہا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ ان کے والد ہی تھے آزر۔ آزر کے گھر میں یہ پیدا ہوتے ہیں اور آنکھ کھولتے ہیں۔ پھر جب یہ تھوڑا بڑے ہو جاتے ہیں، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، یہ غور و فکر کرتے ہیں، کہ دیکھتے ہیں کہ پوری قوم جو ہے وہ کس میں مبتلا ہے۔ انہوں نے غور و فکر کیا، ستارے کو کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے، چاند کو کہا، سورج کو کہا، لیکن جب یہ سب ڈوبنے لگے تو ڈوبنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہت بڑی حکمت کی بات ہے، یعنی رب کی، اللہ کی ضرورت انسان کو ہر وقت ہے، تو جو ڈوب جاتا ہو، غائب ہو جاتا ہو، دور ہو جاتا ہو، تو وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ ایک بالکل معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی اس بات پہ غور و فکر کر سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے اس بات کو۔ تو بہرحال جب انہوں نے اس چیز انکار کر دیا تو پھر آپ سب جانتے ہیں کئی امتحانات سے آپ کو گزرنا پڑا، بہت سارے امتحانات سے آپ کو گزرنا پڑا۔ کئی بار ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ آج میں ساری چیزوں کو ایک طرف کر کے صرف ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروں گا، جس کی میں بڑی ضرورت محسوس کرتا ہوں، کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں ہم قربانی تو کرتے ہیں، لیکن ایک پہلو جو آپ کی اس قربانی کا ہے، آپ کی حیات مبارکہ کا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق کیا تھا نماز کے ساتھ۔ صرف چند ان آیات کا ہم تذکرہ کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ
نماز کے بارے میں کس قدر محتاط اور ہوشیار رہا کرتے تھے، اور کیا حصہ تھا، کون سا مقام اور مرتبہ تھا آپ کے نزدیک اس نماز میں، جس نماز کے ساتھ آج ہم بہت زیادہ لاپرواہی کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہمارے جوان ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، اور جو کرتے بھی ہیں اس کی صحیح روح کے ساتھ، اسپرٹ کے ساتھ وہ نہیں ادا کی جاتی، اس میں بھی کمی رہتی ہے، بلکہ یہی سمجھو کہ کام پورا کیا جاتا ہے، ہاں جی ہم نے پڑھ لی نماز۔ لہٰذا تھوڑا سا اس بات کی طرف دھیان دیں، جہاں ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں، بڑے بڑے دھوبے ہم نے خریدے ہوں گے، بکرے خریدے ہوں گے، تو وہاں گوشت بھی ہم کھائیں گے، ٹھیک ہے کھائیں گے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ قربانی آپ کی کب قبول ہوگی، کب اللہ کو پسند آئے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قربانی تو آپ کرنے جا رہے ہیں لیکن نماز کی کوئی فکر نہیں، نماز کا اہتمام نہیں۔ اس سلسلے میں چند آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابھی جو میں نے پڑھی سورۃ الکوثر کی یہ ایک آیت کریمہ، اللہ کا ارشاد ہوتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز کا ذکر کیا، پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجیے، یعنی قربانی سے پہلے ذکر کس چیز کا؟ نماز کا۔ ہم نماز کو تو سائڈ میں رکھ دیتے ہیں اور قربانی کرنے میں سب سے آگے رہتے ہیں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، قربانی کی جانی چاہیے، واجب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو سکت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اتنی گنجائش رکھتا ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جیسا قربانی اپنی جگہ انتہائی اہم ہے، لیکن اس قربانی کے ساتھ آج ہم یہ بھی تہیہ کر لیں کہ اگر ہم سے نماز میں غفلت ہوتی تھی، لاپرواہی ہوتی تھی، یا نیند کا غلبہ رہتا تھا، صبح ہم مسجد نہیں آ سکتے تھے، یا کسی وجہ سے ایک قسم کی لاپرواہی، دوسری قسم کی لاپرواہی، تو آئندہ ہم سے یہ لاپرواہی نہ ہو۔ پہلی چیز یہ جو ہے سورہ کوثر میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز ادا کیجئے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے۔ دوسری چیز یہ دیکھیں آپ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا وہی واقعہ جب آپ کو حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور شیر خوار بچے کو بے آب و گیا صحرا میں چھوڑ کر آؤ، جہاں کوئی انسان نہیں بستا تھا، پانی نہیں تھا، پیڑ پودے نہیں تھے، چرند پرند کچھ بھی نہیں تھے وہاں پہ، وہاں چھوڑنے کا حکم آیا۔ جب چھوڑ کر آئے تو اس وقت جو دعا کی آپ نے وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 37 ہے، یہ 37 سورہ ابراہیم کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے رب، میں نے اپنی ذریت میں سے، اپنی اولاد میں سے ایک بیٹا، یعنی اپنی اولاد کا ایک حصہ میں نے بسایا ہے، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں، ایک ایسے میدان میں جو غیر ذی زرع، جہاں کھیتی نہیں ہوتی، جہاں کوئی فصل نہیں اگتی، ایسی جگہ میں بسا کر آیا ہوں، عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس، تیرے محترم گھر کے پاس میں اپنی اولاد کا ایک حصہ بسا کر آیا ہوں، میں نے اسے وہاں بسایا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، کیوں بسایا ہے میں نے؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیے تعلق کیا ہے نماز کے ساتھ، وہاں قربانی کا تذکرہ ہے، پہلے نماز پھر قربانی، اور یہاں ابراہیم علیہ السلام اگر بسا رہے ہیں اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو، فرمایا کس لیے؟ لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ، تو لوگوں کے دلوں کو تو مائل کر دے ان کی طرف، ان کا مشتاق بنا دے، ان کی طرف ان کو مائل کر دے، وارزقہم، انہیں رزق عطا کر، من الثمرات، پھلوں کی صورت میں، میووں کی صورت میں انہیں رزق عطا کر، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ
شکر گزار بندے بنے، تاکہ یہ شکر گزار بندے بنے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ اس کے علاوہ دیکھیے آپ سورہ انعام 162 اور 163، وہاں جب مختلف چیزوں پہ غور و فکر کر کے جب ہر طرف سے مایوس ہو کر، یعنی ہر طرف سے بالکل آپ کا دل صاف ہو گیا کہ کوئی میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے، بس وہی ہو سکتا ہے، ایک ہی اللہ ہو سکتا ہے، اس وقت کیا فرمایا آپ نے؟ ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، میری قربانی، بے شک میری نماز، میری قربانی، و محیای و مماتی، میرا جینا، میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ رب العالمین کے لیے۔ یہاں بھی پہلے تذکرہ نماز کا، پھر قربانی کا۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا شخص جو نماز ادا نہ کرے، قربانی کرے، تو کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قربانی کو اس کے منہ پہ دے مارا جائے کہ نماز کا حکم پہلے تھا، نماز کو ترک کیا اور قربانی کرنے والے بنے؟ تو پھر اس وقت قربانی کے وقت میں یہ سکھائی گئی ہے ہمیں دعا کہ اس وقت یہی آپ نے یہ الفاظ ادا کرنے ہیں۔ آپ کے سامنے قربانی ہو، آپ نے اپنی زبان سے یہ الفاظ دہرانے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اگر ہم یہ دہرا رہے ہیں اور کرتے نہیں ایسا، نہ نماز ہماری اللہ کے لیے، نہ جینا ہمارا اللہ کے لیے، نہ مرنا ہمارا اللہ کے لیے، پھر اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا دھوکہ، مکر اور فریب کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی بددیانتی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا تیرے لیے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا کس کے لیے، ہماری نماز کس کے لیے، ہم پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں مجھ سے۔ لہذا اس بات کا دھیان رہے۔ اس بار خصوصاً میں آپ سے کہوں گا، بڑی محبت کے ساتھ کہوں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ 15,000 20,000 کا جانور قربان کریں تو وہ بھی ضائع ہو جائے اور جھوٹ بول کر آپ گناہ کے مرتکب ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہی نہ ہو اور کہیں کہ میری نماز تیرے لیے۔ تو یہ اس آیت کو ذہن میں رکھیں، سورہ انعام کی آیات 162 اور 163۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں پہلا سر تسلیم خم کرنے والا ہوں، میں پہلا مسلم، یعنی پہلے میں خود سر تسلیم خم کرتا ہوں پھر دوسروں کو بھی بتاتا ہوں۔ یہاں بھی آپ نے سمجھا اور ٹھیک طرح سے جان لیا کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک مشہور واقعہ سب کو یاد ہوگا، جب آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ کے ساتھ جا رہے تھے، مصر میں جب آپ داخل ہوئے تو وہاں کا بادشاہ جو ظالم بادشاہ تھا، وہ پکڑا کرتا تھا جس شخص کے ساتھ بھی اس کی بیوی ہو، اور زبردستی اس کا کیا کرتا تھا، اسے ایک شب گزارنی ہے اس کے ساتھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں ان سے کہوں گا کہ یہ میری بہن ہے اور تم بول دینا کہ یہ میرا بھائی ہے، اور اسے توریہ کہتے ہیں۔ توریہ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سمجھے ایمانی بھائی تو تھے وہ، اور وہ ان کی ایمانی بہن تھی، یعنی اس اعتبار سے یہ جھوٹ نہیں ہے جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جھوٹ بولے ہیں۔ ایک اس جھوٹ کے بارے میں کہتے ہیں، اور ایک وہ جو انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں، وہ بھی توریہ تھا کہ وہ طبیعت ان کی نہیں ناساز تھی، وہ قرن محسوس کرتے تھے اس ماحول میں، جیسا اس اعتبار سے وہ بیمار تھے۔ یا جب بتوں کو توڑا گیا، انہوں نے جب توڑا تو بڑے بت کے کاندھے پہ وہ کلہاڑی رکھی، کہا اس نے ایسا توڑا، اس کو بھی جھوٹ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی جھوٹ نہیں ہے، ایک شخص تو خود سوچ سکتا ہے کہ اس نے کیسے توڑا،
یہ کچھ بات سمجھانے کے لیے ان کو کہی تھی کہ اس نے توڑا ہے یعنی ذرا عقل سے کام لو، اگر یہ کچھ نہیں کر سکتا، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تو تمہارا دفاع کیا کرے گا یہ؟ بہرحال وہ جھوٹ نہیں ہوتا، تو کہا آپ بول دینا کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس میں جھوٹ نہیں ہے، میں تمہارا دینی بھائی ہوں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن چونکہ حضرت سارہ انتہائی حسین اور جمیل تھی، اس نے مانا نہیں کہ بہن بھی ہو کچھ بھی ہو، زبردستی اس کو لے گئی۔ اور جب اسے کمرے میں داخل کر دیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام بھی پریشان تھے، انہوں نے بھی نماز شروع کی، نماز میں دعا کی، اور حضرت سارہ علیہ السلام انہوں نے بھی نماز شروع کی، اور نماز میں جہاں کچھ اور کیا الفاظ اس وقت ہوا کرتے تھے، وہاں ایک دعا اس نے کی، اللہم ان کنت آمنت بک فلا تسلط علی، اے اللہ اگر میرے دل میں سچا ایمان تیرے لیے ہے تو اے اللہ اس کو مجھ پر مسلط نہ ہونے دینا، اس کو مجھ پہ مسلط نہ کرنا۔ تو جب اس نے کوشش کی تو اچانک اس پہ ایک ایسا دورہ پڑا اور اس قسم کی آواز وہ نکالنے لگا، خوفناک قسم کی آواز، جس قسم کے کھراٹے انسان نکالتا ہے اس قسم کی خوفناک آوازیں وہ نکالنے لگا، گر پڑا۔ تو حضرت سارہ گھبرا گئی کہ کہیں اس کا قتل میرے ذمہ نہ چڑھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ہی کو سمجھے لوگ یہ قاتل ہے تو مجھے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ انہوں نے دعا اللہ تعالیٰ سے کی کہ اسے موت نہ دے، ابھی اس کو موت نہ دینا۔ وہ ٹھیک ہو گیا، وہ جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی، آپ پر دست درازی کرنے کی کوشش کی، پھر وہی دورہ پڑا، اور تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ پھر وہ سمجھ گیا کہ کچھ اور بات ہے، اس نے اپنی افراد کو، اپنی فوج کے وہ کچھ کارندے تھے، ان کو کہا بھائی کس کو لائے ہو تم ہمارے پاس، یہ تو کچھ اور ہی مخلوق لگتی ہے مجھے، ان کو فوراً لے جاؤ۔ بلکہ اس کے ساتھ وہاں سے پھر حضرت ہاجرہ کو دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کی کنیز تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اس کی شہزادی تھی، اس نے وہ پیش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو لیکن اسی نے وہ تحفے میں دی، اور اسی ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تھے۔ بہرحال جب وہاں سے چلے تو محفوظ رہ کر وہاں سے نکلے، اور کس نے یہ سبق دکھایا؟ یہ نماز۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہاں دیکھیے آپ نماز کا اور ابراہیم علیہ السلام کا کیا تعلق ہے، اور پھر یہاں ان چیزوں میں دیکھیے آپ، اس واقعے میں بھی ہمارے سامنے ہے کہ نماز انسان کی کس قدر حفاظت کرتی ہے۔ اس نماز کو ہم ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے، وقت پر ادا نہیں کرتے، فی الحال تو کرتے ہی نہیں، جب کرتے بھی ہیں تو وقت پر ادا نہیں کرتے اور ٹھیک ڈھنگ سے ادا نہیں کرتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نماز ترک کرے، اسلامی حکومت جہاں بھی اس کو جیل میں بند کر دیا جائے گا تا وقتے کی وہ توبہ کرے اور پختہ نمازی بنے، ورنہ موت تک اسے بند رکھا جائے گا، جب مر جائے گا پھر اس کو نکالا جائے گا وہاں سے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں نماز ترک کرنے والا مرتد ہے، اسے قتل کرو۔ ان کے ہاں اسی سزا قتل ہے، جو نماز پڑھتا ہی نہیں وہ مسلمان ہے ہی نہیں، اس کو قتل کر دو۔ حضرت شیخ سعید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیر پیران جسے آپ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو نماز ادا نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں، اور اتنا ہی نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، اسے احترام کے ساتھ اس کا جنازہ نہ نکلے، بلکہ اسے گھسیٹ کر لے لو اور کہیں دبا کر آ جاؤ۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ان کے ساتھ منسوب افراد بھی اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں لیکن اس کے بعد نماز بھی نہیں پڑھتے، قادری بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو لیکن نماز بھی نہیں پڑھتے، اور وہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو نماز نہ پڑھے۔ سمجھ نہیں آتی کہ اس کی وجہ کیا ہے، اتنی بے حسی کیوں ہے، اس قدر خراب حالات دیکھ کر بھی ہم کو کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ جگا رہا ہے، ساری دنیا کے حالات ہمیں دکھا رہا ہے، اگر تم آرام سے ہو لیکن سنو، یہ آرام تمہارا بھی ہم ختم کر سکتے ہیں، تم
تمہارے چین کو بھی ہم ختم کر سکتے. دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں دیکھ کر بھی ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. جمعہ کے دن بھی ہم مسجد میں نہیں آتے. ابھی جب خطبہ شروع ہوگا تو آپ دیکھیں گے اس وقت لوگ آئیں گے اور بڑے ٹہلتے ٹہلتے آئیں گے, بڑے نازک مومنین, یعنی احسان رکھتے ہوئے اللہ کو کہ اللہ ہم تیری مسجد میں آ رہے ہیں. انتہائی بے غیرتی ہے, انتہائی بددیانتی ہے, انتہائی بے حسی ہے. شادی میں ولیمہ ہوتا ہے نا, تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے حاضر ہو جاتے ہیں کہ پہلے لیں گے, پلیٹ صاف ہوگی, بعد میں پتہ نہیں صاف ہوگی کہ نہیں ہوگی. دلہا کے ساتھ جانا ہوگا تو کئی دنوں سے تیاری ہوتی ہے. سوٹ کیسا ہو, بوٹ کیسا ہو, خوشبو کیسی ہو, اس کے لیے تیاری ہوتی ہے دلہا کے ساتھ سجے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے. ٹہلتے ٹہلتے جائیں گے, مزے کرتے ہوئے جائیں گے, جس وقت چاہیں گے, جس وقت دل چاہے گا اس وقت آئیں گے. تو یہ چیزیں سوچنے کی ہیں. آخر کب تک وقت آئے گا. ابھی آپ اکثر سنتے ہیں کہ جمعہ کے دن سب سے پہلے آنے والا اس کے لیے کیا اجر ہے. کتنی بار یہاں سے کہا گیا. جو دوسرے نمبر پہ آئے گا کیا اجر. کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی یہ باتیں فرمائی. پہلی صف میں بیٹھنے والے کے لیے کیا اجر ہے, دوسری میں بیٹھنے والے کے لیے کیا اجر ہے. کیا جھوٹ بولا آپ نے, نعوذ باللہ من غضب. ان چیزوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں. تو میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ آج مصمم اور ایک پختہ ارادہ کیجئے آپ کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ سنت آپ ادا کرنے جا رہے ہیں, قربانی کی سنت. تو اس قربانی کی سنت کے ساتھ ساتھ آج اس فرض کو بھی نبھانے کا ایک پختہ ارادہ کریں, نماز کا. اور جس نماز کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے, اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے, پھر جب آپ ایسا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بڑا بلند اور اونچا مقام اور مرتبہ عطا کرے گا. ایک ایک چیز پر آپ دیکھیں, ابراہیم علیہ السلام گھر چھوڑتے ہیں تو عظیم ترین گھر کی تولیت انہیں سپرد کی جاتی ہے. گھر, اس کی دیکھ بھال آپ کریں گے, عظیم گھر, اور اس میں ایک جگہ ہمیشہ کے لیے رہے گی جسے آپ مقام ابراہیم کہتے ہیں. اپنا گھر چھوڑا اللہ کے لیے, اور کس گھر میں آپ کو جگہ ملی اور کہاں آپ کا مقام ابراہیم. آپ کی جو قبر شریف ہے وہ وہاں نہیں ہے, وہ تو وہاں ہے الخلیل میں, جو بیت المقدس ہے, مسجد اقصی وہاں سے تقریباً 25 میل کی دور پہ ایک شہر ہے الخلیل جس کا نام ہے, وہاں آپ کی قبر ہے. لیکن یہاں ایک مقام ہے جسے مقام ابراہیم آپ کہتے ہیں, جہاں آپ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو آپ اپنائیں گے انشاءاللہ العزیز, اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی بلند قسم کی کامیابی آپ کو ملے. یقین کرنا چاہیے آپ اس نماز کی برکت کیا ہے. اور مجھے واقعہ یاد آ گیا, یہیں پہ بند کروں گا. ایک عورت کا راستہ روکا کرتا تھا ایک شخص. وہ دیکھتا تھا کہاں سے یہ عورت آتی ہے, لڑکی آتی ہے, تو اس کے راستے میں رہتا تھا, اسے ایک قسم کا تنگ کرتا تھا, ٹیز کرتا تھا. وہ لڑکی جو تھی بڑی ذہین تھی, دیندار تھی, وہ سمجھ گئی. اس نے کہا آپ کیا کرتے ہیں, آپ روزانہ یہاں مجھ سے ملتے ہیں, آپ چاہتے کیا ہیں. اس نے کہا میں آپ کو چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے. کہا تو کوئی بات نہیں ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, میری ایک شرط ہے. کہا بتاؤ کیا. کہا آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 40 دن تک آپ نے نمازیں ادا کرنی, کوئی دوسرا میرا نہیں کام ہے, صرف ایک ہی کام آپ کو سپرد کرتی ہے. صرف ایک ہی میری خواہش ہے کہ 40 دن تک مسلسل آپ ان کے پیچھے نماز ادا کریں. 41ویں دن یہاں میں آپ کا انتظار کروں گی, ہمارا نکاح ہو جائے گا انشاءاللہ. ایسا ہی وہ کرتا ہے, وہ 40 دن نمازیں ادا کرتا ہے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرت, ان کا قرآن پڑھنا, اس کے دل کی دنیا بدل گئی اس نماز کے ذریعے. اس کے دل کی دنیا بدل گئی, اس کی نگاہ کہیں اور دور چلی گئی. 41ویں دن جب اس لڑکی کو وہاں ملتا ہے, وہ
وہ لڑکی کہتی ہے اچھا آ جاؤ، اب کیا بات ہے؟ کہا نہیں، بس مجھے وہ چیز اب مل گئی ہے جس کے بعد اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، یہ نماز۔ یقین کریے کہ یہ نماز ایسی عبادت ہے، یہ ایسی عبادت ہے جس کے لیے پیارے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میرے آنکھوں کی یہ ٹھنڈک ہے۔ جب حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری اور آپ کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہونی چاہیے، ہمارا بھی انتظار ہونا چاہیے کہ کب نماز کا وقت آ جائے اور ہم مسجد میں داخل ہو جائیں۔ تو یہ نماز قربانی اس آنے والی ہے، تو جہاں آپ مالی قربانی کر رہے ہیں، آپ کسی جانور کو ذبح کر رہے ہیں، وہاں آپ اپنی اس خواہش، جو آپ کی خواہش ہوتی ہے صبح دیر تک سونے کی ایک خواہش ہے، اس کو بھی قربان کیجئے، وقت پر جاگے، نماز کی فکر کیجئے، نماز کا اہتمام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔